الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آزادی کی نعمت کا ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو تیار ملک اور تیار سلطنت ملی ہے جس میں ہم نے آنکھ کھولی اور اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ اس کا تعلق جسم سے کم اور روح سے زیادہ ہے۔ مجھے چونکہ گلگت بلتستان میں کچھ عرصہ سرو کرنے کا موقع ملا، تو وہاں سے جو کہانیاں آزادی کے وقت کی ہم نے سنی، جس طریقے سے ان لوگوں نے جد و جہد کی، پھر بڑا عرصہ مجھے KPK میں سرو کرنے کا موقع ملا، تو افغانستان کے لوگوں سے انٹریکشن زیادہ رہا۔ جس طرح کی تکلیفیں، صعوبتیں، مشکلات دنیا کی سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ ہے انسان کا بے وطن ہونا۔ ایوری ون نیڈز ٹو بی فرام سم ویئر۔ تو یہ افغانیوں کی دوسری یا تیسری نسل تھی جن کے ساتھ جو غلامی میں، جو پردیس ہمارا پردیس مختلف ہوتا ہے، ہم کام کاج کے لیے، مزدوری کے لیے، کمانے کے لیے جاتے ہیں، جو بیوی بچوں سمیت اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پر مہاجر کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان سے لمبی لمبی ہماری گفتگو ہوئی، انٹریکشن ہوا، تو وہ چیزیں جن کو ہم کامنلی اگنور کر دیتے ہیں کہ جی میرے گھر کے صحن میں جو درخت لگا ہوا تھا وہ کیسا تھا، اور وہ اس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کیسی تھی، تو وہ لوگ جو افغانستان سے اپنا ملک چھوڑ کر آئے تھے، یقین کریں گھر کے صحن میں لگے ہوئے درختوں کو بھی یاد کر کر کے روتے تھے۔ تو یہ وہ نعمت ہے، جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی ویلیویبل ہے، جب چھن جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہ کرے، اور ان کی حفاظت کرے جو ہماری اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ سال بلوچستان میں گزرے ہیں، وہاں میں نے سرو بھی کیا۔ اپنے ان دوستوں کا، اپنے ان کلاس فیلوز کا، جب ہم نے وہاں پر آزادی کی حفاظت میں لڑتے ہوئے جب شہید ہوئے، جنازہ اٹھایا تو وہ بہت بھاری تھا۔ یہ صرف وہی فیل کر سکتا ہے جس کے اوپر گزری ہو۔ اور پچھلے 20 سال کم و بیش KPK میں، کیونکہ اب جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، وہ اب بارڈروں پر نہیں لڑی جاتی، ملک کے اندر لڑی جاتی ہے۔ پچھلے 20 سال سے KPK میں جو لوگ ملک کی حفاظت کی، ہم لوگ جو آپ اور ہم سکون سے یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کی جنگ ابھی بھی KPK اور بلوچستان میں لڑی جا رہی ہے۔ کوئی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ جو آپ آرام سے، سکون سے گھر میں سوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ کتنی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ آپ چلے جائیں KPK کے بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں، شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو جہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ دہشت گردی کی جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ ہمارے ہاں ایک بندہ کسی فیملی میں اگر کسی نوجوان کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ بھی ہو جائے تو ہماری مائیں بہنیں 20 25 سال 30 سال اس کو یاد کر کر کے روتی ہیں، اور وہاں پر کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر نوجوان گولیوں سے، بم سے اور بارود سے مارے نہ گئے ہوں۔ تو اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کی ویلیو اس وقت معلوم ہوتی ہے
جب یہ آپ کے پاس نہ ہو۔ کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں۔ یہ شاید تاریخ انسانی کی سب سے لمبی جد و جہد ہے آزادی کے لیے، کہ اتنے 75 سال تک ایک قوم مسلسل اپنی آزادی کے لیے لڑتی آ رہی ہے، اور شاباش ہے ان ماؤں کو جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور پھر بھی وہ مزید اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج رہی ہیں۔ ہم سب فانی ہیں، ہم سب نے مر جانا ہے، جو پیدا ہوا اس پر موت واجب ہے، لکھ دی گئی ہے، لیکن انسانی تاریخ کا ہم چھوٹا سا ایک مہرہ ہے۔ آنے والا آج سے 500 700 1000 سال بعد آنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جو 75 سال تک اپنی آزادی کی جنگ لڑتی رہی۔ تاریخ میں امر ہے، جو نہ بھاگے، نہ ان کی آنکھ جھپکی، نہ انہوں نے سوچا، نہ پیچھے مڑے، نہ ان کے پاؤں میں لغزش آئی، استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ 75 سال تک اپنے موقف پر جمے رہے اور خون کی قربانی دیتے رہے۔ یہ ایک ایسی قوم کر سکتی ہے جس کی رگوں میں اور روح میں ایمان کی طاقت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مزید استقامت اور استقلال دے۔ شکریہ۔